کیا. اینڈ دین اگین دی طالبان آف 1996 کی اکثر بات ہوتی ہے اینڈ 2021 کی. تو اس میں یہ چیز ایک مینشن کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں طالبان آف 1996 آر آلسو دیئر. جو ایلڈر ان کی لیڈرشپ ہے وہ جو ہے وہ بھی ادھر ہی ہے, لیکن جو نیو جنریشن ہے جو آپ نے مینشن کیا کہ دے آر مور ایجوکیٹڈ, مور آؤٹ ورڈ تھنکرز اور انکلوسیو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ساتھ لینا چاہتے ہیں, وہ بھی وہاں پہ ہیں. اب انفلوئنس مجھے خود جو لگتا ہے ینگسٹرز کا کافی اچھا اور کافی زیادہ ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں پچھلے 9/11 کے بعد جو لیڈرشپ طالبان کی تھی وہ موسٹلی یا چھپے ہوئے تھے یا کوئی گرفتار ہوئے, تو وہ ان ایکٹیو رہے. تو جو ینگ جنریشن ہے اٹ واز ایکٹیو, یہ جتنے 20 ایئرس تھے اس میں, اور ان کا ابھی کافی انفلوئنس ہے. جو گورنمنٹ میں تو وہی آئے ہیں جو ایکسپیرینس جو پرانے تھے, زیادہ تر نام فیسز جو ہیں, بٹ دا سپورٹ جو ہے ان کو ینگسٹرز کی ہے, جو لڑ رہے ہیں ان کے اوپر جو لوگ ان کے لیڈرز ہیں, ینگ لیڈرشپ جو ہے ان کے ایک نئے اسپوکس مین جو ہیں, بڑا اچھا وہ ویسٹرن میڈیا کو رسپونڈ دے رہے تھے بڑے میچور طریقے سے. سو دس از اے ویری پازیٹیو تھنگ. سو دا اولڈ اینڈ نیو طالبان. بالکل, یہ بڑی اچھی آپ نے ڈسکس کی. خالد صاحب ویسے یہ طالبان جو ہے وہ اب چیلنجز کو ڈیل کرنے کے لیے, دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. لیکن میں شروع وہ سینکشن سے کروں گا. دیکھیں جب ایگریمنٹ ہوئے, پیس ڈیلز ہوئی, تو ان کو لیگل کنسیڈر کر دیا گیا. اس میں اگر وہ بھی میرے خیال میں لسٹ میں ہیں تو دیٹ از ارریلیونٹ, کیونکہ ایکول پاور بروکرز ان کو کنسیڈر کر دیا گیا ہے, اور 20 سال میں ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کا انفلوئنس ختم نہیں ہوا. ون تھنگ. دا سیکنڈ تھنگ, آپ کا جو کویسچن ہے ملیشیا کا, دیکھیں افغانستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے لوکلی ان کا جو لیڈرشپ پیراڈائم ہے. لیڈرشپ پیراڈائم جو افغانستان کا ہے وہ ایک تو ریلیجیس ایلیٹ ہے, ایک ٹرائبل چیف ہے, ایک وار لارڈس ہیں. یہ 1980s کے بعد ریلیجیس ایلیٹ جو ہے سرفیس پہ آئے, اس سے پہلے ٹرائبل چیف بہت اسٹرانگ ہوتے تھے, وار لارڈس. تو وقت کے ساتھ یہ ٹرائبل چیف جو ہیں ایبلگمیٹ ہوتے گئے یہ ریلیجیس ایلیٹ میں. ریلیجیس ایلیٹ کون ہے؟ طالبان ہیں. اب یہ لوگ اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ ڈرا کرتے ہیں اپنے ہی یہ جو اپنے ان کے ملیشیا ہیں, ٹھیک ہے. ٹرائبل چیف جو ہیں, اکثر ٹرائبل چیف اور وار لارڈ کو بھی کنفیوز کر دیا جاتا تھا. ٹرائبل چیف اپنی سپورٹ ڈرا کرتے ہیں اپنے کنز مین سے, ٹھیک ہے, اور جو وار لارڈز ہیں وہ ملیشیا سے کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ڈفرینس ہے, اور آج کل جو ہے افغانستان کی جو سچویشن ہے اس میں ریلیجیس ایلیٹ کافی اسٹرانگ ہو چکی ہے بیکاز آف دیئر کلچر اینڈ ٹریڈیشن, بیکاز آف دی میجورٹی آف دی پشتون کمیونٹی دیئر, کہ ان کا کلچر ٹریڈیشن میں ریلیجن انجنکشنز جو ہیں وہ بڑی اسٹرکٹلی فالو کیے جاتے ہیں. تو ان کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسٹیج ہے بڑی نیسنٹ اسٹیج آف ڈیولپمنٹ ہے. اس میں اپنے اسٹینڈرڈز نہ ویسٹ کو متعارف کرانے چاہیے, نہ مڈل ایسٹ میں ان چیزوں پہ اس قسم کی ڈیبیٹ کرنی چاہیے کہ وہ یہاں پہ یہ جو سینسٹیو ایشوز ہیں اس سے کوئی نیگیٹو امپیکٹ پڑے. تو ان کو اس کا ایک تو خیال کرنا پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک ڈیولپمنٹ کو, فار ایگزامپل ویسٹ میں اکنامک ڈیولپمنٹ کو ڈیولپمنٹ کہی جاتی ہے, مے بی وہ کسی اور ایریا میں ڈیولپمنٹ کو ایسے ڈیفائن نہیں کیا جاتا. تو ایک اپنا پرسپیکٹو فریم ورک سے چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے دیٹ دیر آر پیپل ہو بائٹ دیم. آپ کے خیال میں طالبان میں ایسے لوگ اس وقت گورنمنٹ میں ہیں جو اس بیانیے کو کنوے کر سکتے ہیں انٹرنیشنل؟ وائی ناٹ, کیونکہ ڈیفینڈ تو انہوں نے خود کرنا ہے اپنے آپ کو. بالکل, یہ بیانیہ جو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں ان کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ کس طریقے سے ینگر جنریشن کس طریقے سے اپنے ایلڈرز جو ہیں جو کہ ابھی ہمارے سرفیس پہ ان کے چہرے جو ہیں ان کو کس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے اسٹیج پہ. دا سیکنڈ تھنگ از دا سوشل میڈیا فیکٹر, کس طریقے سے وہ مینیپولیٹ ہو سکتا ہے, فیک نیوز کس طریقے سے جاتی, اس کو کس طریقے سے پروپیگنڈا. اور انڈیا کی جو ہے اب تک آپ نے ویسے طالبان نے جو ہینڈل کیا ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ 15 اگست کو ٹیک اوور ہوا تو اس میں ایک نوجوان جو ان کا پولیٹیکل آفس ہے کابل میں, تو اس میں ایک ملا نعیم ہے, نوجوان ویری ینگ اور بڑی فلوئنٹ انگلش, اور صرف انگلش نہیں بلکہ وہ امریکن ایکسنٹ میں انگلش جو ہے, اور انہوں نے انٹرویو دیا الجزیرہ انگلش کے اوپر, اور اٹ واز امیزنگ ہے. بڑا اسمارٹ ینگ مین, اور طالبان بیسکلی, لیکن بڑا اسمارٹ, ویری پریزنٹیبل. دیکھا یونیورسٹی میں واپس پڑھانے جاؤں گا, آپ نے دیکھا نا وہ, تو بڑا خوبصورت اس نے جو ہے طریقے سے, تو بڑا ایک ڈفرنٹ امپریشن ہوا. نہیں لیکن ویری کوئکلی یہ اس سوال کا جواب دیں کہ کیا طالبان جو ہے یہ دیکھیں اب یہ بیانیے کی جنگ ہے, جنگ ختم ہو گئی ہے گراؤنڈ کی, بیانیے کی جنگ ہے, طالبان ریڈی ہیں؟ اب تک اسیسمنٹ آپ کی کیا ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ طالبان کافی انکلوسیو, کافی ڈفرینٹ اپروچ ہے اس دفعہ ان کی, کافی میچور اپروچ ہے, اور جو جس طریقے سے ینگر لاٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے اپنے ہی طالبان میں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ, ویری انٹرسٹنگ.
ٹو اسٹڈی ایز ویل. وہ بھی یونائٹیڈ نیشنز کو, چائنا کو, ڈیولپمنٹ کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کچھ محرومیاں ہیں جس کو ہم ڈیولپمنٹ, اکنامک ڈیولپمنٹ کے تھرو اس کو ریزالو کر سکتے ہیں. تو میرا خیال بالکل فار شیور دے کین اچھا تھوڑا سا خالد صاحب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ جو اچانک سے پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں, اور یہ پروٹیسٹ جو ہے شروع میں جیسے میں نے کہا تھا کہ 15 اگست آپ نے خود نوٹ کیا کہ شروع میں جو ہے یہ حقوق, تعلیم, اس طرح کی جھنڈا, فلیگ, ان چیزوں پہ تھے جو کہ لیجٹیمیٹ افغان ایشوز ہیں, اس پہ افغان آپس میں ایک پرامن احتجاج. اچانک سے یہ اینٹی پاکستان انجیکٹ 2-3 ابھی ہوئے ہیں. اس میں بھی میں پھر بھی اعادہ کروں گا اس بات کا کہ ہمیں بہت زیادہ پریشان ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ کوئی اوور افغانستان میں اتنے بڑے پروٹیسٹ نہیں ہو رہے. یہ ابھی تک 3 پروٹیسٹ ہوئے ہیں, کاؤنٹ ایکچولی جو کیے گئے وہ 3 ہیں, شاید ایک اور ہے جو افغانستان کے باہر ہوا ہے وہ 4 ہوگا, اور اس میں 100 سے زیادہ کسی پروٹیسٹ میں لوگ نہیں تھے. یس دیٹس آئی ایگری ود اٹ. اور اصل میں چیز یہ ہے, مجھے جو خود مذائقہ خیز لگی کافی چیز کہ انڈین چینلز بڑا چڑھا کے چیزوں کو پیش کیا انہوں نے, اور مجھے حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ لائک ہمارے ساتھ تو چلو ان کا بارڈر شریک ہے, ایشوز ہیں, افغانستان کے ساتھ تو ان کا بارڈر نہیں ہے, ہمارا لانگسٹ بارڈر ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ فیک نیوز کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے پنشیر کا کہا کہ کبھی نہیں کر سکتے. فیک نیوز اور ادھر سے اپنی وہ جو ان کا اپنا ایک آرگومنٹیشن وغیرہ کرتے تھے جو گراؤنڈ ریئلٹی سے ڈفرینٹ ہوتا تھا, اور وہ بھی میرے خیال میں ویسٹرن میڈیا اور باقی لوگوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیسے ان کی جو ایک نیریٹو تھا یا ان کی جو اوپینینز ہیں وہ کس طریقے سے گراؤنڈ ریئلٹی سے مختلف ہیں, اور پاکستان کو بیچ میں انوالو کرنا بار بار, یہ میرے خیال میں انڈیا کا بہت پرانا ایک ٹرک ہے جو کرتے آ رہے ہیں. ہاں, اور ڈاکٹر صاحب ہم کیونکہ انڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا, ویسٹرن میڈیا, امریکن میڈیا سارے جو ہیں کوئی رول نہیں دے رہا انڈیا کو اس افغانستان ڈسکشن میں, تو میرے خیال میں ہم بھی بہت زیادہ نہ دیں. تو میں آپ سے ایک ذرا اہم سوال پوچھ لوں جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ طالبان آپ کو یہ جو انکلوسیو گورنمنٹ بننی ہے یہ تو عبوری ہے, تھوڑا سا اس پہ آتے ہیں, اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ کیا چانسز. اگین ویری امپورٹنٹ, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایشو. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ایک کویشچن میں کہ ریلیجیس ایلیٹ وہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں, تو اگر مطلب حامد کرزائی جیسے لوگ بھی انکلوڈ ہوتے ہیں تو میرا نہیں ہے خیال کہ اتنا زیادہ انفلوئنس بڑھ سکے گا باقی جو کیڈر آف لیڈرز ہیں یا جو نہیں. لیکن ابھی تو سوال یہ ہے کہ کیا باقی جو ہیں وہ تیار ہوں گے شامل ہونے میں اگلی یعنی جو پرماننٹ گورنمنٹ بنے گی. کیا چانسز ہیں کہ ڈاکٹر عبداللہ خالد صاحب آپ بھی اس میں جمپ کر سکتے ہیں کہ کیا چانسز ہیں اس میں کہ عبداللہ, احمد مسعود شامل ہوں گے. احمد مسعود کے کیا چانسز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا, بٹ اسٹل میری بات جو ہے وہ یہ رہے گی کہ دیکھیں جو طالبان ڈرا کر رہے ہیں اپنا جو اسٹرینتھ ہے, سپورٹ کی میں بات نہیں کر رہا, ہم لوگ سپورٹ اور اسٹرینتھ کو کرتے ہیں, اسٹرینتھ وہ ڈرا کرتے ہیں اپنے ملیشیا سے, سسٹم سے. سسٹم جو انہوں نے دیا دیٹ از اسلامک سسٹم, ٹھیک ہے. جو حامد کرزائی آئیں گے یا احمد مسعود آئیں گے وہی اسی سسٹم کا حصہ ہوں گے, تو اس سسٹم میں جو ان کا انفلوئنس ہوگا آئی تھنک اٹ ول ناٹ بی دیٹ مچ. میرے خیال میں جو نہیں, لیکن وہ آئیں گے, آپ کو لگ رہا ہے کہ چانس ہے ان کے آنے کے؟ مے بی ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا, لیکن میرے خیال میں جو طالبان کی جو نیو جنریشن ہے جو کہ انکلوڈڈ ہے, جس کا آپ نے مینشن کیا ایک نیوز چینل کو جو انٹرویو دے رہے ہیں, ایسے کافی لوگ ہیں ان کے جو بھی دے رہے ہیں, دے آر موسٹ امپورٹنٹ, دے آر ویری امپورٹنٹ ایز کمپیئر ٹو دیم, کیونکہ یہ نیسنٹ سٹیجز ہیں. یہ پہلے جو 8-10 ڈاکٹر عرفان جو ہیں وہ بڑا یعنی بیٹنگ, میری رائے تھوڑی سی اس میں مختلف ہے. دیکھیں اس وقت افغانستان کی وہ یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ایک ہی کلاس میں میل فیمیل اسٹوڈنٹ بیٹھیں گے, ڈیوائڈ, کوئی پردہ ہونا چاہیے, کوئی دیوار ہونی چاہیے بیچ میں. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. کچھ ابھی انہوں نے 2 دن پہلے ایک بڑا لمبا چوڑا نکالا بھی ہے انہوں نے, یونیورسٹی کیسے ہوں گی اور اسکول کیسے چلیں گے. یہ کیسے ہینڈل ہوگا, یعنی طالبان کیسے اس کو ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں بیسیکلی طالبان اور ریڈیکل اسلامسٹ, ٹھیک ہے, وہ وہاں پہ جو اسلامک شریعہ کا جو ورژن وہ لوگ وہاں پہ لانا چاہ رہے ہیں, وہاں پہ اور بھی ہیں جو کہ اس کو گلبدین حکمتیار وغیرہ باقی لوگ جو ہیں وہ میں بھی اس کو, وہ بھی اسلامسٹ کچھ ہیں ان میں, لیکن تھنکنگ ان کی ڈفرینٹ ہے. سو دیٹ از ون تھنگ. دا سیکنڈ تھنگ جو آپ نے پوچھا, یہ ایجوکیشن جو ان کا ہے سسٹم جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی انٹروڈیوس کیا, اس پہ ان کو دیکھیں تھوڑا سا ماڈریشن وغیرہ ان چیزوں میں, اس پہ پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے بہت طالبان کے خلاف, اس میں لانے ہوگا ان کا. اور یہاں پہ سوشل میڈیا جو ہے کوائٹ, دیکھیں اگر طالبان کا کوئی ریئیکشن ہے کسی پروٹیسٹ کے اوپر تو اس کو سوشل میڈیا دکھا رہا ہے. ابھی وہ دور تو نہیں رہا
ایک ویڈیو اگر وائرل ہو گئی ہے فار ایگزامپل تو اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک ریئیکشن ہوگا, ایک ایڈ ایجنسیز ہیں, نیبرنگ اسٹیٹس ہیں, تو وہ ایک پریشر ہے. دوسرا چائنا اور رشیا کا کافی ابھی ان کے اوپر ایک انفلوئنس ہے کیونکہ انہوں نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو ملک جو ہیں وہ ماڈریشن کی طرف طالبان کو تھوڑا سا پریشر ڈال سکتے ہیں. سوشل میڈیا جو ہینڈل ہے, یہ جو پرسپیکٹو ہے, یہ چیک ہے, اٹس اے بگ چیک. ویری گڈ. میرا وقت ایکچولی بالکل ختم ہے, میں نے کمرشل بریک کی طرف جانا ہے, اس لیے میں ویری انٹرسٹنگ سیشن, بٹ دس از ناٹ دا لاسٹ وی سی آف بوتھ آف یو. تو ہماری بھی اس پہ تو یہ تو